کے اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین یا حسین ہر عاشق حسین ہاتھ اٹھا کے اکھ دا تارا دل دا چین تیرے بندے دا ہاتھ تھلے میں کی سمجھا سمجھینا بازو سلامت ہے غازی عباس نے کٹے بازو دا صدقہ وہ بندہ ہاتھ چوک کے بولے اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین شہریار فصاحت چلے آئیے تاج دار بلاغت چلے آئیے لے کر باغ مدینہ سے گل کی مہک لو بہار خلافت چلے آئیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. ایک بند کر دیں، ایک بند کر دو جی، ایک آواز بالکل سمپل اور سادہ آواز کر دو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین. نہ چھیڑو نہیں چھیڑ دے نہیں چھیڑ. نہ جسم تیرا نہ جان تیری اتر کا رب رحمان رہے. نہ جسم تیرا نہ جان تیری اتر کا رب رحمان رہے. اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن رہے. نہ جسم تیرا نہ جان تیری اتر کا رب رحمان رہے. اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن رہے. تے میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان رہے. وہ تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان رہے. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. سنیا جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی. میں ہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جٹی دا مل بھی کہنی. مثال تیری میں دیمہ کیمیں جو بے مثال تو ہی. زمانہ پندہ پہ تیرے در تو سوالی شاکر بھی بڑھ کے آئے. زمان داہے سوال جنت حضور میرا سوال تو. لائق صدیز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں. میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کو کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا اور نہ ہی تو کوئی جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں. میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں. جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. جوانوں اگر کچھ لے لو گے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے. نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. ہاتھ لے رہو، سبحان اللہ بولو، یہ کرو، سر ہلاؤ، وہ کرو. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں. میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں ہاتھ بھی خود ہی لہراتا ہوں. آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا. کافی لوگوں کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں کافی تھکے ماندے لگ رہے ہیں آپ. ایسے لگتا ہے ملتان سے میں نہیں آیا، آپ لوگ آئے بیٹھے. ہاں سبحان اللہ، مطلب تسی ملتان تو تھکے ہوئے بیٹھے.
تے آپ ذرا حشاش بشاش چہرہ لے کے بیٹھیں، بس چند منٹ کی میری حاضری ہے. میں جوانوں کو نئی زندگی دینے آیا ہوں. میرے سامنے ماشاءاللہ کافی بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، چٹی داڑھی والے، سفید داڑھی والے. میں اپنے سے بڑے لوگوں کے آگے سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں. میرا آج کا خطاب بھی صرف جوانوں کے لیے. جوانوں، میں تمہیں کچھ سنانے کے لیے اتنا سفر کر کے یہاں آیا ہوں. خدا را میرے قیمتی لفظوں کی قدر کرنا، میرے قیمتی جملوں کی قدر کرنا. اثر کرے نہ کرے وہ کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کی واہ کی ضرورت نہیں، مجھے آپ لوگوں کی جناب اللہ ہاتھ لہرانے کی ضرورت نہیں. پچھلے دنوں میرا کہیں خطاب تھا تو قبلہ میں نے جا کر وہاں 1 بجے میرا خطاب تھا وہاں، تو میں نے جاتے ہوئے ایک سوال کیا. مجھے اتنا بتایا جائے کہ 4 گھنٹوں سے آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے، اپنی فیملی کو چھوڑ کر آئے، اپنی سکون قربان کر کے بیٹھے، نیند قربان کر کے بیٹھے. مجھے اتنا بتا دو ان 4 گھنٹوں کے اندر تم لوگوں نے کیا کچھ سیکھا ہے. وہ 8 بجے سے محفل شروع تھی تو 1 بجے میرا خطاب تھا. میں نے سوال کیا کہ مجھے اتنا بتایا جائے ان 4 گھنٹوں کے اندر نیکیاں تو تم لیتے رہے، ثواب تو تمہیں ملتا رہا. نیکی حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. یہ کوئی بڑا کرم نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات کا مطلب یہ آپ راستے پہ چلے جا رہے، کنڈا پڑا ہے اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دو، اللہ تعالیٰ کے کرم کی انتہا ہو گئی، تمہیں نیکی ایک مل گئی. تو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ صحیح 90 نیکیاں ملتی ہیں. نیکیاں مسلمانوں کے لیے ایک جناب اللہ سوغات ہے، جگہ جگہ ملتی رہتی ہے. تو اتنا بتا دو 4 گھنٹوں کی محفل سجی ہے، سوائے ہاتھ لہرانے کے تم لوگوں نے کیا سیکھا؟ سوائے واہ واہ کرنے کے تم لوگوں نے کیا سیکھا؟ سوائے مولویوں کو داد دینے کے، نعت خوانوں کو داد دینے کے تم لوگوں نے کیا کچھ سیکھا؟ خالی جھولی لے کر آئے ہو، اگر خالی جھولی لے کر واپس چلے گئے پھر آنے جانے کا فائدہ تو نہ ہوا نا. آپ آئے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ 2 گھنٹے کا جو مواد ہے نا میں آدھے گھنٹے کے اندر دے کے جاؤں. آپ لوگوں کا ٹائم بھی بچاؤں، اپنا ٹائم بھی بچاؤں، تاکہ ہم فجر کی نماز ایزیلی پڑھ سکیں. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں جوانوں، میرے دامن میں آقا کریم کی زندگی کا ایک رلا دینے والا جملہ پڑا ہے. میرے کریم آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. وہ جملہ جب بھی پڑھتا ہوں قبلہ میرے اندر ایک انقلاب سا چھا جاتا ہے. وہ جملہ جب بھی پڑھتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی دیتا ہے. وہ جملہ جب بھی میں پڑھتا ہوں قبلہ میرے اندر کا جو ضمیر ہے نا ایک بار پھر زندہ ہو جاتا ہے. وہی جملہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے آیا ہوں. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والے، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والے، ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا کریم نبی مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، میرے میٹھے نبی روتے چلے جا رہے ہیں. آنکھیں چھم چھم برس رہی، کریم آقا کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی. آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے. دیکھا آقا کریم رو رہے ہیں، قدموں پہ گرے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے. سونیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو رلایا، آخر کس بات نے آپ کو تڑپایا؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، خدا را میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے نا، میرے کریم نبی کا آخری جو جملہ ہے نا وہ دل کے کانوں سے سن لینا. بس آپ لوگوں کے آنے جانے کا حق ادا ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا میرے عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے. جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا، کہا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ اتنے بے سورے مولوینوں بندے پیسے دینے. عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ
آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اللہ فرما رہا ہے یا رسول اللہ، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے، اس بوڑھے کو جہنم میں ڈالتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے، بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ آپ رو کیوں رہے ہیں بیٹا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں، آج کی ساری محفل ایک طرف، میرا سارا خطاب ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے، میرے کریم نبی کا جو جملہ ہے وہ دل کے کانوں سے سن لینا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نہ سونیا یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گئے، اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا، میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو تو بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، عمر مجھے اتنا بتا دے کہ بڑھے کو گناہ کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اچھے بھی بتیوں باز نہایوں جیو مرد دلیرا۔ قبلہ سونا چٹی داڑھی تھی گئی ہے، کپڑ دلتا تھی گئی ہے، جسم میں جو طاقت نہیں رہی، زبان میں جو ذائقہ نہیں رہا، بابا جی گناہ کریں تو پھر بھی باز نہیں آ رہا، نوجوان گناہ کریں تو پھر بھی باز نہیں آ رہا، اور جی انشاءاللہ اے تیری عمر گناہ کرن دی، اگر گناہ کریندہ مر گیوں، ایک لمحے وقت سوچے تھا، اگر گناہ کریندہ زنا دے دوران مر بھی گیوں، قبر اچ مال کا وہ کیا موون کی لکھے، یہ کالی شکل گئے گئے، ایک لمحے واسطے سوچے تھا، قبر اچ مدینے آلے نے پوچھ بھی کیتا ہو نادان ڈیہی رات روندہ رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے، قیامت روندہ رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے، ہاں کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے کریل نوجوان علی اکبر کوہا دیتے، علی اصغر قربان کر دیتے، قاسم دا شباب